يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے دن، سال اور مہینے بنائے۔ مہینوں میں بھی افضل اور حرمت والے مہینوں کی بحث اور بات اور گفتگو موجود ہے۔ اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں بھی اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی اور اس کو ہمارے لیے بطور عید، خوشی، واعظ، نصیحت اور عمل کے لیے منتخب فرمایا۔ اصل میں یہ دن ہم سے پہلے ادیان یہودیت اور عیسائیت ان کو بھی اللہ رب العزت نے دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ بہرحال یہ فضیلت، یہ شرف جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، آپ کی امت باقی امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنائی اللہ رب العزت نے، تو یہ دنوں میں سے جو افضل اور بہتر دن تھا یہ بھی ہمارے نصیب میں دیا اللہ رب العزت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور افضل اور اعلیٰ دن ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور اس کی عظمت عیدین کے دن سے بھی زیادہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں سے زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ کیوں؟ اس میں 5 چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے 5 بڑے کام کیے اس دن میں، اس دن کے ساتھ منسلک کر دیے۔ فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا فرمایا۔ احبت اللہ فیہ آدم الی الارض، اس زمین پر انسان کو بسانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن زمین پر بھیجا گیا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور جمعے کے دن ہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن رکھا اور اپنے پاس بلا لیا ان کو۔ وفیہ ساعۃ لا يسأل اللہ فیہا العبد
اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ، ایک وقت ایسا ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کوئی حرام چیز نہ مانگ لے. یعنی جائز جتنی بھی چیزیں مانگے گا اللہ رب العزت وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پانچویں اس کی فضیلت، فیہ تقوم الساعہ، قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی. تو یہ جو دنیا کا تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، ختم ہونا ہے، قیامت کا برپا ہونا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ آتی کہ ہمیں میدان محشر میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو وہ جمعے کا دن ہونا ہے. تو یہ 5 خصوصیات اور فضائل اس دن کے ساتھ منسلک ہیں. اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مقرب ترین فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، پانی اور سمندر، یہ ساری چیزیں جمعے کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو اللہ نے قیامت کا قیام اس دن کے ساتھ منسلک کر دیا. تو اس لیے جمعہ کے دن بڑی فضیلت والا دن ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم ترتیب کے اعتبار سے دنیا میں آنے میں آخری امت ہیں. السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، سبقت لے جانے والے ہوں گے قیامت کے دن. ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ نے قیامت کو زیادہ رکھا ہے. اور فرمایا کہ جو پہلی قومیں ہیں ان کو کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب ملی. یعنی وہ پہلے آئے، ان کو کتاب بھی پہلے ملی، ان کے نبی بھی پہلے آئے، ان پر وحی بھی پہلے آئی. ہم بعد میں آئے، ہمیں کتاب بھی بعد میں ملی، ہمارے نبی پہ وحی بھی بعد میں آئی. اور یہ دن الذی فرض علیہم، اللہ نے یہ دن ان کو دیا، جمعے کا دن. فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا. فہدانا اللہ لہ، اللہ نے یہ ہمارے لیے منتخب کر لیا، اللہ نے ہمیں دے دیا جمعے کا دن، اور وہ ہم میں ہمارے اب تابع ہیں ان دنوں میں کہ پہلے جمعہ آئے گا، پھر ہفتہ آئے گا، پھر اتوار آئے گا. تو اللہ نے فضیلت والا دن ہمارے نصیب میں لکھ دیا اور ہفتہ اور اتوار ان کو دے دیا. یہودی جو ہیں غدن وہ ہفتے کو مناتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں بعد غدن وہ اتوار کو منتخب کر لیا انہوں نے. تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو دینے کی کوشش کی، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، انہوں نے اپنے مسائل کھڑے کر لیے. کسی نے مچھلیوں کا معاملہ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، تو اللہ نے کہا میں امت مسلمہ کو یہ دن دے دیتا ہوں. یہ بڑی فضیلت والا دن ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن نماز جمعہ کی ادائیگی کا تاکیدی حکم ہے ہمیں. ابھی جو خطبہ میں ہم نے آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے، یعنی اذان ہو جائے، بلا لیا جائے، بلاوا آ جائے تمہیں جمعے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، جلدی آؤ، لپکتے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو روک دو. جی، خرید و فروخت بڑا اہم معاملہ آتا ہے. ہر انسان کی بڑی مصروفیت ہوتی، کو کاروبار کر رہا ہے اور کوئی وہاں سے جا کر خرید رہا ہے. اللہ نے کہا اس کو بھی روک دو، باقی چیزیں بالاولیٰ رکنی چاہیے. کہا اس کو روک دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو اور سمجھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے کہ تم خرید و فروخت روک کر مسجد میں آ جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں یہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہیں، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اس کی تفسیر بھی موجود ہے. صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے. یہ ایک دفعہ ہوا ہے صحابہ کی زندگی میں، ون ٹائم اونلی. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں.
باہر قافلہ آ گیا غلہ لے کر، سامان لے کر، انہوں نے آوازیں لگائیں اور یہاں سے صحابہ نے وہاں شفٹ ہونا شروع کر دیا، جمعے میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ گنتی کے 10 یا 12 صحابہ کی روایت موجود ہے کہ 12 صحابہ جو ہے وہ مسجد میں رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باقی سب اٹھ کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ نے اس کے بعد یہ سارا ماجرا بیان کر کے اس لمحے میں ان اوقات میں خرید و فروخت سے منع کر دیا، اور ان سے بھی کہا کہ تم نے میرے پیغمبر کو چھوڑ دیا، وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور تم جا کے خرید و فروخت میں لگ گئے، لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں، آئندہ سے جب جمعے کا وقت ہو آپ کو جمعہ کے لیے آنا ہے، خرید و فروخت کو بند کر دینا ہے۔ اللہ نے بڑا واضح طور پہ یہ حکم دے دیا۔ اب یہ حکم ہے، اور جو حکم ہوتا ہے اس پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اس کے ساتھ علماء کی وہ ساری بحث آ گئی کہ جو جمعے کے دوران خرید و فروخت کرے گا وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ وہ ساری بحث اس لیے پیدا ہوئی، وہ سارے معاملات اس لیے کھلے ہیں کہ جب اللہ نے ایک حکم دے دیا ہے تو آپ جب اس حکم کی حکم عدولی کریں گے تو اس حکم عدولی کے نتیجے میں جو کام آپ کریں گے وہ کام کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری بحث جو ہے یہ اس لیے شروع ہوئی۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واضح ترین حکم ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجد میں آ جاؤ، جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو بھی تم کام کاج اپنے کر رہے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ دونوں حکم ہیں، دوڑتے آؤ اور چھوڑ دو۔ تو دونوں حکم جو ہیں یہ واجب کے معنی میں کہ ضرور تمہیں یہ کام کرنے ہیں، باقی چیزیں چھوڑنی ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کا تاکیدی حکم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، ہر مسلمان پر جمعہ کی ادائیگی واجب بھی ہے اور حق بھی ہے اس کے ذمے، کہ اس نے اس حق کو ادا کرنا ہے، اور واجب بھی ہے۔ فی جماعت، جماعت کے ساتھ، علیحدہ سے نہیں کہ وہاں کھڑے ہو جب میں جمعہ پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ جمعہ جماعت کے ساتھ ہے، اور اس کی دوسری جماعت کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، پھر ظہر ہی ہوگی، پھر جمعہ نہیں ہوگا، پھر آپ ظہر ہی پڑھیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ ہاں اس میں سے کچھ لوگوں کو رخصت ہے، 4 لوگوں کا اس حدیث میں آپ نے ذکر کر دیا۔ عبد المملوک، غلام کو رخصت دی اللہ نے۔ امرأتن، عورت کو رخصت دی کہ عورت کے لیے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بچے کے لیے فرض نہیں ہے، مریض کے لیے فرض نہیں ہے، اور ایک دوسری روایت میں مسافر کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو رخصت ہے، باقی سب کے لیے جمعہ فرض اور واجب ہے، اور جمعہ کے لیے آنا ضروری ہے، جمعہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ضرور رکنا چاہیے جمعہ چھوڑنے سے، کہ ایسے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں جمعہ چھوڑنے کا۔ جمعہ چھوڑنے سے ضرور رک جانا چاہیے۔ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ غافل ہو جائیں گے۔ تو جس کے دل پہ مہر لگ جائے اس کے دل میں نور نہیں جاتا، پھر ایمان کا نور، قرآن کا نور، سنت کا نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور، حدیث کا نور، ہدایت کا نور، یہ چیزیں رک جاتی ہیں۔ فرمایا لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ کس چیز سے غافل ہوں گے؟ عمل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ عمل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے وہ بھائی جو یہ شکایت کرتے ہیں یا سوچتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، نیک عمل کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ یہ توجہ کریں کہ ان میں غفلت پائی جاتی ہے، اور یہ غفلت کیوں آئی ہے اس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا اگر جمعہ چھوڑیں گے تو غافلوں میں لکھ دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم، کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر کیا ہے، منافقوں کے دلوں پر مہر لگانے کا ذکر کیا ہے. یہاں جو اس کے بارے میں ذکر کیا کہ جو جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، ہدایت قبول نہیں کرتا، دل نہیں لگتا ہدایت کی طرف اس کا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑتا ہے، 3 جمعے 1 2 and 3 only 3، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. اب جان بوجھ کر چھوڑنے کی وضاحت بھی پچھلی حدیث جو ہم نے بیان کی اس میں ہوگی کہ کن کو رخصت ہے جو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو باقی سب نے جمعہ ادا کرنا ہے، پڑھنا فرض واجب اور ضروری ہے. تو جان بوجھ کر جو 3 جمعے چھوڑتا ہے تب اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، بند کر دیتا اس کے دل کو، اس کا دل ہدایت قبول نہیں کرتا، ہدایت کی طرف جاتا نہیں اس کا دل، اور وہ سخت دل ہو جاتا ہے. وہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کلا بل ران، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگا دیا ہے. کہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا کہ جب یہ قرآن کی طرف آئیں گے، سنت کی طرف آئیں گے، نبی کی حدیث کی طرف آئیں گے اور اللہ کے قرآن اور حدیث کو سینے سے لگائیں گے اور اپنے دل کو کشادہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے ضمیر کو اجاگر رکھنے کی کوشش کریں گے، پھر ان کے دلوں سے زنگ اترے گا. جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے آنسو گرا کے، نہیں گرتے تو رونے والا منہ بنا کے، ایکشنز کر کے اللہ کے سامنے جب دکھائیں گے تو پھر اے اللہ کلا بل ران علی قلوبہم، جو ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ اللہ تعالیٰ دھو ڈالیں گے. اس کا ایک ہی ذریعہ، وہ زنگ لگنے کے کئی اسباب ہیں. اس میں ایک سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ذکر فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک سیاہ ڈاٹ لگا دیتے، ایک سیاہ نقطہ، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ زہر آلود ہو جاتا ہے، سیاہی آلود ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا دل، اور وہ دل پھر ہدایت کے قریب نہیں جاتا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور میں کیا کروں ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعے سے پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ اکبر، کتنا عظیم یہ اور بڑا معاملہ ہے، اور کتنی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. اور یہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں وہ صحابہ کو نماز پڑھائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو لوگ عشاء کی نماز سے جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے ہیں. ہاں وہاں پہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہاں خواتین بھی ہیں جن پر مسجد میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں مریض بھی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال ہے مجھے، اس لیے میں نے یہ کیا نہیں، لیکن خواہش کا اظہار فرما دیا. کس نے؟ رحمت للعالمین نے، جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے اور یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے انہی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ رحمت عالم ہیں. ان کے دل میں اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ جمعوں سے جو جان بوجھ کر پیچھے رہتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، تو پھر آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے. پھر یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس دن کے کچھ آداب بھی ہیں. یہ تو جمعے کی اہمیت اور جمعے کی نماز کی اہمیت دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی. اب اس دن کے کچھ آداب بھی ہیں. نماز جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے غسل کرنا چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، جو تم میں سے جمعہ میں آنے کا ارادہ رکھے اس کو غسل کرنا چاہیے، طہارت، نفاست، پاکیزگی، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب اور فرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور پھر جمعہ کے لیے حاضر ہو۔ صحابہ فرماتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کاروبار کیا کرتے، کام کاج کیا کرتے، اون کے کپڑے، موٹا لباس ہم پہنتے، باریک لباس ہمارے پاس ہوتا نہیں تھا، اور لباس بھی ایک ایک ہی زیادہ لوگوں کے پاس ہوتا تھا، دو دو بہت کم صحابہ کے پاس ہوتے تھے۔ غربت تھی، حالات کی تنگی تھی، مشکلات تھیں، تو کہتے ہیں ہم ایسے ہی نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتے، کام کاج کرتے، بھاگتے دوڑتے، گرمی میں انہی کپڑوں میں جمعہ کے لیے آ جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پسینے کی وجہ سے اسمیل کو محسوس کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم فرما دیا کہ غسل کیا کرو پھر نماز جمعہ کے لیے آیا کرو۔ فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، جب یہ دن ہو تو تم غسل کر لیا کرو، غسل کر کے مسجد میں حاضری دیا کرو۔ وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم مَّا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، اور جو تمہارے پاس خوشبو ہو اور خوشبو والا تیل ہو اس کو بھی استعمال کیا کرو جمعے کے لیے آنے کے لیے۔ تو خوشبو کا استعمال کرنا، اچھی اور خوبصورت خوشبو کا استعمال، اسی طرح اچھے لباس کا استعمال، اور غسل کر کے مسجد میں حاضری دینا، یہ آداب جمعہ میں سے ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کا دن جو شخص غسل کرتا ہے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جتنی طہارت وہ کر سکتا ہے اتنا اہتمام کرتا ہے اپنی طہارت کا، پاکیزگی، نفاست، صفائی ستھرائی، لباس کی خوبصورتی، اس کی صفائی جتنی وہ کر سکتا ہے اتنا وہ خیال رکھتا ہے۔ وَيَدَّهَنُ مِن دُهْنِهِ، خوشبودار تیل استعمال کرتا ہے۔ او یمس من طیب بیتہ، گھر میں موجود جو خوشبو ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے مسجد کے لیے، گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فلا یفرق بین اثنتین، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ جڑ کر، ان کو آ کر یہ نہیں کہتا ادھر ادھر ہو جاؤ مجھے بیٹھنے دو یہاں پہ۔ اگر آپ کو آگے بیٹھنا ہے تو آپ کو پہلے آنا ہے، اگر آپ کو آگے بیٹھنا ہے تو آپ کو پہلے آنا ہے، آ کر یہ نہیں کہتا ادھر ادھر ہو جاؤ مجھے بیٹھنے دو، میری جگہ ہے یہاں پہ، ایسا نہیں کرتا۔ لا یفرق بین اثنتین، دو بیٹھے ہوئے بھائیوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، ان کو ادھر ادھر نہیں کرتا کہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ مجھے بیٹھنے دو یہاں پہ۔ پھر اور کیا کرتا ہے؟ ثم یصلی، پھر وہ رکعت پڑھتا ہے، ما کتب لہ، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اگر وہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے تو کئی رکعت پڑھ سکتا ہے، بڑا وقت اس کو مل جائے گا۔ اگر وہ خطبہ کے دوران آیا ہے تو پھر دو ہی پڑھے گا۔ اس لیے فرمایا ثم یصلی ما کتب لہ، پھر اللہ نے جو اس کے نصیب میں لکھ دیا وہ پڑھتا ہے۔ ثم ینصت، پھر خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ اذا تکلم الامام، جب امام گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، خاموشی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یہ سارے کام کرنے والے کہ اللہ رب العزت ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ یہ سارے کام کریں، اس پروٹوکول کا خیال رکھیں اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو غسل کرے اور جمعہ کے لیے آئے، فصلی ما قدر لہ، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اتنی نماز وہ پڑھ لے، ثم انصت، پھر خاموش رہے، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنا خطبہ مکمل کر دے، امام کے خطبے کے مکمل ہونے تک خاموش رہے۔ ثم یصلی معہ، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی جمعے کی جو 2 رکعات ہم پڑھتے ہیں اس کی ادائیگی کرے امام کے ساتھ۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام، 10 دن کی اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک روایت میں 1 ہفتے کے 7 دن کے، اور دوسری روایت میں وفضل 3 ایام،
10 دن کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنے خوبصورت پیکج رکھے ہیں اللہ رب العزت نے، ہمارے لیے بڑے پیکج ہیں، اس امت کے لیے اللہ نے بڑے پیکج رکھے، بڑے پیکج رکھے ہیں۔ آپ کرنے والے بنے۔ بہت ساری روایت آپ کو ملیں گی، چھوٹے چھوٹے اعمال، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ کر لو سب کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس لیے رکھا؟ یہ سارے بہانے رکھیں اللہ نے معافی کے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے جلدی آنا، یہ میں خصوصی طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جمعے کے لیے جلدی آنا چاہیے۔ وہ جو آیت ہم نے خطبہ کے شروع میں پڑھی اس کا مفہوم اور مقصد بھی یہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جیسے ہی پکار ہو جائے، وقت ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ پھر تاخیر نہیں کرنی، ادھر ادھر کے کام سارے چھوڑ دیں، جمعے کے بعد ہو جائیں گے، کاروبار جمعے کے بعد ہو جائے گا، خرید و فروخت جمعے کے بعد، باقی چیزیں خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد۔ پہلے یہ کہ آپ آ کر جمعہ کی ادائیگی کریں، نماز جمعہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ذرا لمبی ہے اور ہے بڑی فضیلت والی، اور عمومی طور پہ ہم نے سنی ہے، مفہوم سب کو آتا ہے۔ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں، انسان یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے، یا محبت میں مارا جاتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ یہ دو ہی چیزوں سے مرکب ہے انسان، یا محبت میں مارا جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، محبت کی وجہ سے بڑی چیزیں چھوڑ دے گا، یا نسیان سے بنا ہے کہ بھولتا ہی جائے گا، بھولتا ہی چلا جائے گا۔ تو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، فرض غسل کی طرح جو شخص غسل کرتا ہے جمعے والے دن، ثم راح فکأنما قرب بدنہ، پھر وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، گویا کہ وہ ایسے ہے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ یہ پہل آنے والا۔ پھر ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، پھر جو دوسرے لمحے میں مسجد آتا ہے، دوسری گھڑی میں مسجد آتا ہے، فکأنما قرب بقرۃ، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی۔ پھر جو تیسری گھڑی میں مسجد آتا ہے، فکأنما قرب قبشا اقرا، اس نے مینڈا قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ پھر جو چوتھی گھڑی میں مسجد آتا ہے، فکأنما قرب دجاجۃ، اس نے مرغی کی قربانی کر دی۔ پھر فی الساعۃ الخامسہ، جو پانچویں گھڑی میں مسجد آتا ہے، فکأنما قرب بیضہ، اس نے انڈے کی قربانی دی ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فإذا خرج الامام، پھر جب امام نکلتا ہے خطبہ جمعہ کے لیے، کھڑا ہوتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، پھر فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے نام درج نہیں کرتے اس رجسٹر میں جس میں یہ اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ جو 5 طرح کی تقسیم اللہ نے رکھی ہے، پہلے گھڑی میں آنے والے، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، یہ 5 لوگ نہیں ہیں، یہ 5 گھڑیاں ہیں۔ جو جتنا جلدی آیا ہے وہ اتنا زیادہ اجر اور ثواب اور قربانی لے جائے گا۔ تو اس لیے اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا میں ایک اصول دیتا ہوں آپ کو کہ آپ سورۃ الکہف پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز سے خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا وقت منتخب کر لیں، اگر آپ کے پاس فرصت ہے، یعنی کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام کرتے بھاگتے دوڑتے آنا ہے۔ ذرا فرصت سے آنا ہے تو سورۃ الکہف، جس کی فضیلت بہت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ رب العزت نور کو متعین فرما دیتے۔ وہ نور کیا کام کرتا ہے؟ اس کو گناہ سے بچائے گا، نیکی کی طرف لے کر جائے گا، اس کو صراط مستقیم پر رکھے گا، اس کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی کوشش کرے گا وہ نور۔ تو اس لیے آپ اگر اس کی کوشش کر لیں کہ آپ اس کو مسجد میں آ کے پڑھیں، تو اس کے پڑھنے میں عام جو ناظرہ پڑھنے والا ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگ ہی جائے گا۔ تو پھر آپ اتنا وقت پہلے آنے کی کوشش کریں گے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہو،
کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا یستمعون الذکر، کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے مسجد میں۔ جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، پھر وہ کسی کا نام نہیں لکھتے۔ تو اس لیے اتنی محنت بھی کر لینا، وقت بھی نکال لینا، آ بھی جانا اور نام نہ لکھوانا، تو اس لیے اس کی کوشش کریں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں جب بھی آئیں، ویسے یہ ایک عمومی حکم ہے کہ آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے 2 رکعت مسجد کے لیے۔ اگر آپ جمعے سے پہلے آئیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو آپ کو جتنا وقت مل جائے اتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ۔ لیکن اگر خطبے کے دوران آپ آتے ہیں اور امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل یوم الجمعہ، جمعے کے دن ایک آدمی مسجد میں آیا، والنبی یخطب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صلیت، کیا نماز پڑھی ہے تم نے؟ اس نے کہا لا۔ قال فصلی رکعتین، آپ نے اس کو حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھنا۔ تو میرے یہ جو بھائی لیٹ آتے ہیں خطبے کے دوران آتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ آتے ہی 2 رکعت پڑھیں اور پھر بیٹھیں خطبہ سننے کے لیے، مختصر 2 رکعت پڑھیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس طرح خاموشی کی بڑی تاکید ہے، خطبہ کے دوران خاموشی کی بہت تاکید ہے، اور صرف زبان کی خاموشی نہیں، حرکات کی خاموشی کی بھی بڑی تاکید ہے۔ اشارے کرنا، ایک دوسرے کو ادھر ادھر سیٹ کرنے کی کوشش کرنا، بچے ساتھ ہوں تو ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، ان ساری چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب تم نے یہ کہا اپنے ساتھی کو کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت، تم نے فضول حرکت کی ہے، لغو کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے گوش گزار کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد حاضر ہونے والوں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ مسجد میں آتے ہیں جمعہ کے دن۔ پہلا وہ ہے رجل حضرها یلغو وهو حظه منها، مسجد میں آتا ہے جمعہ کے لیے، کوئی لغو کام کرتا ہے، کوئی غلط بات کہتا ہے اور اس کی کمائی یہی ہے اور وہ یہی لے کر جاتا ہے۔ غلط کام کر دیا، فضول حرکت کر دی، یہ جمعے کے آداب کے منافی کوئی کام کر دیا تو اس کا یہی ہے جو اس کو مل گیا۔ دوسرا شخص وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، دوسرا شخص ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو عطا کریں، چاہیں تو نہ عطا کریں، یعنی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا، دعا اس نے کر لی اللہ سے۔ تیسرا وہ شخص ہے حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وہ آتا ہے سکون سے، اطمینان سے اور خاموشی سے بیٹھتا ہے۔ لم يتخطى رقبة مسلم، مسلمان بھائی بیٹھتے ہوتے ہیں تو ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر سپیس موجود ہے گزرنے کی تو کوئی حرج نہیں، آگے جگہ موجود ہے تو گزر کر آگے آ جانا چاہیے، لیکن اگر مسجد پیک ہے، جگہ نہیں ہے تو پھر گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ پھر جو پہلے آئیں ان کو پہلے بیٹھنے دیں آپ۔ پھر کیا کرتا ہے وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ یہ تیسرا کیٹیگری کا شخص کیا ہوتا ہے اس کے لیے فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى جُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ 3 أَيَّامٍ، اس کے اللہ 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کفارہ ہے اس کے 10 دن کے گناہوں کا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، خطائیں اور گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کو اللہ رب العزت اس بہانے سے، اس عمل سے معاف فرما دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے گا ہمارے ہاں ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یا تو آپ مسجد میں حاضر ہوں اور ساتھ آپ نے کوئی حرکت ایسی کر دی جو جمعے کے آداب کے منافی ہے تو پھر آپ اجر و ثواب سے بھی خالی ہیں، وہی آپ کے نصیب میں ہے جو مل گیا۔ یا آپ آئے ہیں، آپ نے دعا کر لی، اللہ سے کچھ مانگ لیا، اللہ چاہے تو آپ کو عطا کر دے، چاہے تو نہ عطا کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔
تیسرا وہ ہے جو پورے جمعے کے پروٹوکول کا خیال رکھتا ہے، وقت پہ آتا ہے، بیٹھتا ہے سکون سے، اطمینان سے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب امام خطبہ مکمل کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پھر گھر کی طرف جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جمعے کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی فضیلت پر نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وقت پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔